بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقراء کی فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا بیان۔ اس باب میں فقر کے شرف و فضیلت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز معیشت کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ فقیر صابر بہتر ہے یا غنی شاکر؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں غنی شاکر افضل ہے کہ اس کے ہاتھ سے خیرات اور تقرب کی چیزیں مثلا زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ اکثر ہوتی ہیں، اور اغنیاء کی شان میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ترجمہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اکثر علماء کی رائے ہے کہ فقیر افضل ہے کہ حال شریف حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فقر ہی پر تھا، اور صحیح ہے کہ کسی کے لیے فقر مفید ہے، کسی کے لیے غنا مالداری مفید ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پر مہربان ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو مفید ہوتا ہے، صحت، بیماری، تندرستی، مالداری وغیرہ، وہ دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ فقیر صابر بہتر ہے یا غنی شاکر؟ فرمایا کہ فقیر شاکر دونوں سے بہتر ہے۔ اشارہ ہے فقر کی فضیلت پر کہ فقر ایک نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے، نہ کہ بلا ہے کہ اس پر صبر کرے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے متعلق نقل کرتے تھے کہ جب تک فقر کی فضیلت کا اقرار طالب سے نہ لیتے اس کو مرید نہ کرتے، اور کہا الفقر افضل من الغناء، پھر ہاتھ پکڑا اور مرید کیا۔ فصل اول، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، رواہ مسلم۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو پراگندہ بال نظر آتے ہیں، جن کو ہاتھ یا زبان کے ذریعے دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے، بالفرض اگر وہ ان دروازوں پر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویسے مقبول ہیں اگر وہ بحالت ناز اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرے۔ تشریح، حدیث مذکور میں دھکے دے کر نکالے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ امیروں کے دروازوں پر سوال کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ اسی ذلت سے محفوظ ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ وہ اگرچہ لوگوں کی نظر میں ذلیل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے مقبول ہیں، اگر کسی کام پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 69، وعن مصعب بن سعد قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، رواه البخاری۔ ترجمہ، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نسبت یہ گمان کیا کہ ان کو اپنے کمتر پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے گمان کو توڑنے کے لیے فرمایا کہ تم کو دشمنان اسلام کے مقابلے میں مدد نہیں دی جاتی اور تم کو رزق نہیں دیا جاتا مگر تمہارے انہی کمزور اور فقیروں کی دعا کی برکت سے۔ تشریح، چونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فضیلتیں رکھتے تھے، ان کو گمان ہوا کہ میری شجاعت اور سخاوت اور کرم سے مسلمانوں کو بہت نفع ہوا، لہٰذا میں ان لوگوں سے جو ہماری طرح نہیں ہے افضل ہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اس گمان کو توڑنے کے لیے فرمایا کہ یہ گمان تم نہ رکھو، بلکہ ان ضعیفوں اور فقیروں کا اکرام اور عزت کرو اور تکبر نہ کرو، یعنی اپنے کو ان سے بڑا نہ سمجھو، کیونکہ دراصل انہی کمزوروں اور مسکینوں کی برکت اور دعا سے حق تعالیٰ تمہاری مدد کرتے ہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں۔ لہذا اپنا کمال نہ سمجھو کہ تکبر تمام نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر کا ہونا جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 70، وعن اسامة بن زید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار وقمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء، متفق علیہ۔ ترجمہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا شب معراج میں یا خواب میں، جو لوگ جنت میں داخل ہوئے میں نے ان میں زیادہ تعداد غریبوں کی دیکھی اور دولت مندوں کو دیکھا کہ ان کو میدان قیامت میں روک لیا گیا ہے، لیکن دوزخیوں یعنی کافروں کو دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم دے دیا گیا ہے،
پھر میں دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور دیکھا تو دوزخ میں جانے والوں کی زیادہ تعداد عورتوں میں سے تھی۔ تشریح: عورتوں کی تعداد کی زیادتی کے سبب یہ کہ دنیا کی حرص ان میں زیادہ ہوتی ہے اور آخرت کے کاموں سے مردوں کو روکتی ہیں۔ حلال طریقے سے حاصل کی ہوئی دنیا کا حساب دینا ہوگا، کہاں خرچ کیا، اور حرام کمائی والی دولت عذاب کا سبب ہوگی۔ فقراء اس سے بری ہوں گے، نہ حساب لیے جاویں گے نہ روکے جاویں گے میدان قیامت میں حساب کے لیے۔